ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مریضوں کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ روز جمعہ روز تقویٰ ہے، اور تقویٰ زندگی کا آئین اور منشور ہے۔ انسان کو زندگی کے میدان میں صرف دنیاوی معاملات کے اندر ہی نہیں بلکہ اخروی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں دونوں میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو وہ راستہ اپنانا پڑے گا جو راستہ اللہ نے انسان کے لیے معین کیا ہے، جو راستہ اہل بیت نے، رسول اللہ نے انسان کے لیے معین کیا ہے۔ دین اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ دین اسلام زندگی کے تمام معاملات میں دخالت رکھتا ہے۔ ہر زندگی کا معاملہ، ہر شعبہ زندگی میں دین اسلام دخالت رکھتا ہے اور دین اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ دین اسلام کے ساتھ ہمارا یہ المیہ، جو ہم نے خود یہ المیہ پیش کیا ہے دین اسلام کے سامنے، کہ دین کو ہم نے صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے، کہ دین یعنی نماز پڑھنا، دین یعنی روزہ رکھنا، دین یعنی حج کرنا، دین یعنی زکوٰۃ دینا۔ بالکل یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہیں، لیکن دین تمام معاملات زندگی میں مداخلت رکھتا ہے۔ چاہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، ہر کام میں دین کے احکامات موجود ہیں۔ جیسے تجارت کرنی ہے تو دین آپ کو بتاتا ہے کہ تجارت کیسے کرو۔ زندگی کے معاملات میں شادی بیاہ کرنا ہے، دین آپ کو بتاتا ہے کیسے شادی بیاہ کے معاملات کو انجام دو۔ آپ نے سفر کرنا ہے، دین آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو سفر کرنا چاہیے، کون کون سی رہنمائیاں ہیں۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات، جیسے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنے کے متعلق بھی دین پوری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر دین کی رہنمائی کے مطابق اگر تعلیم حاصل کرے، دین کی رہنمائی کے مطابق تجارت کرے، دین کی رہنمائی کے مطابق زندگی کے تمام معاملات اگر انسان انجام دے تو یہ انسان متقی انسان کہلاتا ہے، باتقوی انسان کہلاتا ہے۔ انسان اور معاشرہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ انسان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے اور معاشرے کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک عام انسان کو اگر بیماری لاحق ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ہسپتال جاتا ہے تاکہ اپنی مرض کا علاج کرا سکوں۔ اسی طرح انسان کی مرض کا علاج کرنے کے لیے دوائیاں بن چکی ہیں، ہسپتال بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں۔ یہ انسان کی جسمانی بیماریاں دور کرتے ہیں، لیکن انسان کی جسمانی بیماریوں کے ساتھ انسان کے اندر روحانی بیماریاں بھی موجود ہیں۔ جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، ہسپتال موجود ہیں، دوائیاں موجود ہیں۔ کیا روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی معالج ہے، کوئی ایسا مرکز ہے جہاں پر روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا ہے؟ روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ جھوٹ بولنا روحانی بیماری ہے، چوری کرنا روحانی بیماری ہے، گالی دینا روحانی بیماری ہے، دھوکہ دہی کرنا روحانی بیماری ہے، اپنا اخلاق کو ٹھیک نہ کرنا، بد اخلاق ہونا، بے ادب ہونا، یہ روحانی بیماری ہے۔ دین سے دور ہونا، یہ روحانی بیماری ہے۔ جہاں انسان جسمانی بیماریوں سے اپنے نجات کے لیے دوائی استعمال کرتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہسپتال جاتا ہے، ویسے ہی روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرے، اور قرآن روحانی بیماریوں کے لیے معالج کی حیثیت رکھتا ہے، شفا ہے قرآن۔ یہ ابھی قرآن مجید کی وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کے اندر قرآن خود کہتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ قرآن شفا ہے۔ قرآن مجید کی تمام احکامات جو ہیں وہ تمام زندگی کے لیے ہیں۔ صرف نماز و روزہ کے احکامات قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ اور بہت ساری چیزیں ہیں معاملات زندگی جن کے مطابق قرآن نے ہمیں رہنمائی کی ہے، انہی کی مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور انسان کی جہاں ہر انسان کی الگ الگ بیماریاں ہیں، خصوصیات ہیں، اسی طرح انسانوں سے مل کر جو ایک معاشرہ بنتا ہے، کچھ بیماریاں معاشرے کی بیماریاں ہیں۔ مثلا اگر کچھ بیماریاں انسان کو لگ جائیں تو اس کے لیے ڈاکٹر موجود ہیں، دوائیاں ہیں، ہسپتال موجود ہیں، عملہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے کو لگ چکی ہیں۔ جب معاشرہ بیمار ہو جائے، جب معاشرہ آلودہ ہو جائے تو معاشروں کو، امتوں کو، سماج کو ان بیماریوں سے نکالنے کے لیے بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ معاشرتی برائیاں کون کون سی ہیں؟ فساد، فحشی، فساد، یہ معاشرتی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح
تفرقہ معاشرتی بیماری کا نام ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، دوری اختیار کرنا، یہ معاشرتی بیماری ہے، ظلم کے خلاف قیام نہ کرنا معاشرتی بیماری ہے۔ آپ دیکھیں جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، مدینہ سے اپنے کنبے کے ساتھ مکہ آئے اور مکہ سے پھر کربلا کی جانب گئے، آخر اس زمانے میں اور بھی تو لوگ تھے، اور بھی مسلمان تھے، اور بھی کلمہ گو تھے، اور بھی قرآن پڑھنے والے تھے، یا صرف امام حسین کو ہی قرآن سمجھ آتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ سب بھی قرآن پڑھتے تھے، مسلمان تھے، اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، لیکن معاشرے کی بیماری کس کو پتہ چلی؟ امام حسین علیہ السلام کو، کہ معاشرہ بیمار ہو چکا ہے۔ کیسے معاشرہ بیمار ہوا؟ یعنی ایسا معاشرہ جس معاشرے میں یزید کو قبول کر لیا جائے، یزیدیت کو قبول کر لیا جائے، وہاں یزیدیت کا قصور کم ہے، معاشرے کا قصور زیادہ ہے، کیونکہ وہ معاشرہ بیمار ہو چکا ہے، یہ ظلم کے خلاف قیام کرنا نہیں جانتا۔ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو نجات دی اور معاشروں کو زندہ کر دیا۔ جو مردہ معاشرہ بن چکا تھا، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دے دیا امام حسین نے کہ اگر معاشروں کو مردہ حالت سے نکالنا چاہتے ہو اور معاشرے کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو ظلم کے خلاف قیام کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، قرآن کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اور ان تمام معاشرتی بیماریوں سے بچانے کے لیے اور انسان کی روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے سب سے بہترین معالج تقویٰ ہے، یعنی انسان کا متقی ہونا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سب سے بہترین دوا ہے انسان کے لیے کہ انسان روحانی بیماریوں سے بھی بچ جائے، اور معاشرے کے لیے کہ معاشرہ بھی ان تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اہم آیت ہے قرآن مجید کی، یہ قرآن تمہارے رب کی جانب سے نصیحت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن تمہارے لیے موعظہ ہے، نصیحت ہے تمہارے لیے، ہدایت ہے تمہارے لیے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن شفا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ وحی تمہارے دلوں کی شفا ہے۔ اگر جسمانی لحاظ سے کوئی شخص دل کا مریض ہو تو آج اس کا علاج موجود ہے، یعنی دل کے مریضوں کے لیے آج ایسا دور نہیں ہے کہ وہ لوگ لا علاج کا علاج دیں۔ حتیٰ کہ کینسر، جس کو کسی دور میں لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، آج اس کا علاج موجود ہے، کینسر کا علاج موجود ہے، کینسر میں مبتلا لوگوں نے شفا پائی ہے اور ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن، یہ وحی، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، یعنی جو دل بیمار ہو گئے ہیں، جو دل مردہ ہو گئے ہیں، مراد کیا ہے؟ یعنی جو دل اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے دور ہو گئے ہیں، جو دل رسول اللہ کی سنت اور سیرت سے دور ہو گئے ہیں، جو دل شیطان کی طرف چلے گئے ہیں، وہ دل، وہ بیمار دل ہیں، ان دلوں کے لیے، ان قلوب کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، قرآن ان دلوں کے لیے شفا ہے، ان سینوں کے لیے قرآن شفا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ توجہ فرمائیں، سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے رسول، ان سیاہ دل اور ہٹ دھرم لوگوں سے کہہ دو کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اور ایسی کئی آیات قرآن میں موجود ہیں جن کے اندر قرآن کو شفا کہا گیا ہے، علاج کہا گیا ہے۔ قرآن تقویٰ اور اللہ کے احکامات معاشرے کو بیماریوں سے بچاتے ہیں اور انسانیت کو نجات عطا فرماتے ہیں، یہ قرآن شفا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن تو قرآن پڑھتے ہیں، سارے صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ایک رکوع آدھا رکوع ہر بندہ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ اس سے محروم ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کا ایک رکوع پڑھ لینا یہ دلوں کی بیماریوں کو یہ دور کر دیتا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنا اور اس کی ہدایات پر زندگی گزارنا، یہ شفا دے گا انسان کو، یہ انسان کو بیماریوں سے بچائے گا۔ صرف آپ تلاوت کر لیں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، قرآن مجید کی آیات کا ثواب ہے، آپ پڑھیں، اس کو تلاوت کریں، جتنا بھی تلاوت کریں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ لیکن وہ اجر و ثواب صرف تلاوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تلاوت کرنے کے بعد وہ آیات جو آپ نے پڑھی ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، ان کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ یہ قرآن، یہ ہدایت انسان کے دلوں کے لیے شفا ہے۔
اور تب جا کر ایک انسان مومن بنتا ہے، اور تب جا کر ایک معاشرہ مومنین کا معاشرہ کہلاتا ہے۔ قرآن بھی اور دیگر آیات کے اندر اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے کہ اجتماع، ایک ہمارا معاشرہ کیسے، ایک مومن معاشرہ کیسے بنے گا، ایک اچھا معاشرہ کیسے بنے گا، الہی معاشرہ کیسے بنے گا، قرآنی معاشرہ کیسے بنے گا، اہل بیت کی سیرت کے ساتھ مطابقت رکھنے والا معاشرہ کیسے بنے گا، رسول اللہ جو معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ معاشرہ کیسے بنے گا، قرآن نے بتا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مومنون، سورہ مومنون، یہ پوری ایک سورہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی ہدایت کے لیے، مومنین کی صفات اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون، اللہ فرماتا ہے کہ مومن کامیاب ہے، مومن کامیاب ہے۔ مومن کے مقابلے میں کوئی ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کامیاب نہیں ہے، مومن کامیاب ہے۔ پہلی ہی آیت میں اللہ نے مومنین کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ مومن کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون سا مومن؟ وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ پہلی صفت مومن کی، مومن کی پہلی صفت کہ اپنی نمازوں میں عاجزی کرتا ہے، خشوع کرتا ہے، خضوع کرتا ہے، یہ مومن کی پہلی صفت۔ اب یہ دو طرح کے مومن آ گئے۔ پہلا مومن تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی نمازوں میں کیا کرے، خشوع کرے اور خضوع کرے، عاجز رہے، اپنے رب کے سامنے عاجز رہے۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ صفت اس کے لیے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے لیکن نماز اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومن کون ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز بھی پڑھتا ہے اور اپنی نمازوں میں عاجزی بھی کرتا ہے، خضوع بھی کرتا ہے، خشوع بھی کرتا ہے۔ فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن کون ہے؟ جو فضول باتیں نہیں کرتا، لغو باتیں نہیں کرتا۔ ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں نا اس حساب سے کہ زندگی کے اندر کتنے ایسے گناہ ہیں جو صرف ہم نے اپنی زبان سے کیے ہیں۔ ذرا ان گناہوں کی ہم لسٹ بنائیں نا، وہ کتنے گناہ ہیں جو صرف ہم زبان سے کرتے ہیں، ہاتھ سے نہیں کرتے، پاؤں سے نہیں کرتے، جسم کے کسی اور عضو سے نہیں کرتے، آنکھ سے نہیں کرتے، کان سے نہیں کرتے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم زبان سے کرتے ہیں، لسٹ ہم بھریں تو وہ گنے نہیں جائیں گے، انگنت ایسے گناہ ہیں جو ہم صرف زبان سے کرتے ہیں۔ مثلا ایک گناہ مومن کو اذیت دینا، زبان سے مومن کو اذیت دینا، یہ زبان کا گناہ ہے نا۔ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، مومن کون ہے؟ جو فضول باتیں نہیں کرتا، فضولیات سے دور ہے، لغو لعب سے دور ہے مومن۔ وہ مومن ہے، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ اور انہی مومنین کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح المومنون، یہ مومن کامیاب ہے۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا اس مومن کو، اس کو سرٹیفکیٹ بنا کر مہر لگا دی اللہ نے، قد افلح المومنون، یہ مومن کامیاب ہے۔ کون؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے، جو فضول باتیں نہیں کرتا، لغو لعب نہیں بولتا، جب بھی بولے گا کام کی بات کرے گا، یہ مومن کی علامت ہے۔ ہر وقت بولتا نہیں رہتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی محفل میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو وہ اپنی جب باتیں شروع کرتے ہیں چپ ہی نہیں ہوتے۔ بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ چپ کر جائے، میرا سر تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، سکون مجھے ملے، کیونکہ وہ بول بول کے اس کا سر کھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ مومن کی یہ علامت نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ جب بھی منہ کھولے گا کام کی بات کرے گا، دلیل سے بات کرے گا، ثبوت سے بات کرے گا، ہدایت کی بات کرے گا، فضول بات مومن نہیں کرے گا۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، مومن کون ہے؟ جو زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کرتا ہے۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن کون ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں اپنے معاشرے کو، ہمارا معاشرہ فساد اور فحشاء سے بھرا ہوا ہے۔ معاشرے کا کوئی حصہ، کوئی جزو دکھا دے جہاں فساد نہ ہو، فحشی نہ ہو۔ فساد اور فحشاء سے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، پر ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور ایسے معاشرے کے اندر والذین ہم لفروجہم حافظون، ایسے مشکل زمانے میں جس میں فساد اور فحشاء اپنے عروج پر ہو، ایسے زمانے میں، ایسے مشکل زمانے میں انسان اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھے، اپنی عفت کو محفوظ رکھے، یہ سب سے بڑا مومن ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان عفیف رہے، پاک دامن رہے، اس کے دامن پر کبھی دھبا نہ لگے فساد کا۔ ایک صحابی رسول نے
رسول اللہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی زیارت کی ہے، ہمارا اس زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم نے آپ سے براہ راست دین سنا ہے، آپ سے دین سیکھا ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے کیا آخر الزمان کے جو مومن ہوں گے ان کا بھی یہی مرتبہ ہوگا؟ انہوں نے تو آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے تو آپ سے براہ راست ہدایت نہیں لی، کیا آخر الزمان میں رہنے والے مومنین کا یہی مرتبہ ہوگا؟ توجہ فرمائیں حضور نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ آخر الزمان کے مومن بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ مومن آخر الزمان کا مومن بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہے۔ حیران ہوئے صحابہ، کیا نبی سے کوئی مومن افضل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ تم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہو، فساد اور فحشا اپنے عروج پر نہیں ہے، گناہ اپنے عروج پر نہیں ہے۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جس میں فساد اپنے عروج پر ہوگا، فحشا اپنے عروج پر ہوگا، گناہ عروج پر ہوں گے، اور ایسے گناہوں کے معاشرے میں، فساد کے معاشرے میں، فحشا کے معاشرے میں بعض مومن ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں گے، اس معاشرے کی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اپنے آپ کو عفیف رکھیں گے، اپنا دامن گندا نہیں ہونے دیں گے، اسی آیت کے مصداق بنیں گے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن کون ہے؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے مومن اور آخر الزمان کے مومن وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل مرتبہ رکھتے ہیں۔ یہ مقام ہے مومن کا۔ اور آپ دیکھیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر یہ کہ اللہ کہتا ہے کہ جو راستہ آپ کے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ آپ کریں۔ مثلا انسان کے اندر شہوت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور اس کا ایک حلال طریقہ بھی رکھا ہوا ہے کہ آپ شادی کرو اور بیوی کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر بیوی کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنی لونڈیوں کے ساتھ، کیونکہ پہلے زمانوں میں غلام اور لونڈی ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں تو وہ سسٹم نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ اگر رشتہ قائم کرتے ہو وہ ٹھیک ہے، وہ حلال ہے، لیکن ازواج کے علاوہ کسی کی طرف نگاہ بھی کرتے ہو کسی نیت سے، آپ مومن نہیں ہو، آپ دائرہ ایمان سے باہر نکل گئے ہو، آپ دائرہ ایمان سے باہر نکل گئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی۔ آج اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں زنا کتنا عام ہو گیا، شادی جو حلال تھی، جائز تھی، اللہ نے جس کو حلال قرار دیا ہے کہ شادی کرو، نکاح کرو، وقت پر شادی کرو، وہ شادی کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا آسان ہو گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کی یہ بہت بری صفت ہے نا، یہ معاشرہ بیمار معاشرہ ہے، اور بیمار معاشروں کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ہے، اگر مومن معاشرہ چاہتے ہو تو یہ صفات اپناؤ، اگر اپنے معاشرے کو مومن معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ان چیزوں پر عمل کرتے جاؤ۔ آج دیکھیں شادی مشکل ہو گئی، زنا عام ہو گیا، زنا آسان ہے اور شادی کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اگر آج مثلا آپ اپنے بچے کی شادی کرنا چاہیں یا اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہیں تو اس مہنگائی کے زمانے میں آپ کو کتنی رقم چاہیے؟ تقریباً 10-15 لاکھ، بہت کم بھی اگر لگائیں تو آپ کو اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ 10 سے 15 لاکھ روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے، تو جا کر حلال کام ہوگا، یعنی شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے زنا کرنا ہے، اس کو 10-15 لاکھ کی ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو چند ہزار کی ضرورت ہے، وہ زنا کے اڈے پر چلا جائے اور وہاں جا کر وہ کارنامہ انجام دے دے۔ تو آپ مجھے خود بتائیں، زنا زیادہ آسان ہے یا نکاح؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ، دین کہتا ہے نکاح کو آسان بناؤ، نہ اتنا مشکل بناؤ کہ لوگ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائیں۔ یہ معاشرتی بیماری ہے نا ہماری، یہ ہمارے معاشرے نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، ہم نے نہیں، دین نے نہیں بنایا مشکل، دین نے شادی کو مشکل نہیں بنایا، ہمارے معاشرے نے شادی کو مشکل بنا دیا۔ مومن کون ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا وہ باغی ہے، وہ باغی ہے۔ توجہ فرمائیں آخری آیت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، مومن کون ہے؟ جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کسی سے وعدہ کیا تو اس کو پورا کرتا ہے، کسی سے امانت لی ہے تو اس امانت کو ادا کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا۔ حقیقت میں امانت کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی شخص 1000 روپیہ دے کہ یہ میرا 1000 کا نوٹ ہے، اپنے پاس رکھ لو، 1 ہفتے بعد آپ سے واپس لے لوں گا،
اور ہم کیا کرتے ہیں، اگلے ہفتے مثلاً اس کو 1000 روپے واپس دینا ہے، وہ نوٹ نہیں دیتے، وہ استعمال کر دیتے ہیں، 500 والے 2 نوٹ دے دیتے ہیں یا 100 والے اس کو دے دیتے ہیں۔ شرعی لحاظ سے آپ نے امانت ادا کر دی، شرعی لحاظ سے آپ نے امانت ادا کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امانت اس وقت ادا ہوتی کہ جیسا نوٹ اس نے آپ کو دیا تھا وہی نوٹ آپ اس کو واپس کر دو، اس نوٹ کو تبدیل بھی نہیں کرنا آپ نے، وہی نوٹ اسی حالت میں اس کو واپس دے دو۔ یہ امانت کی پاسداری ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں ہے۔ حقیقت میں امانت یہ ہے، جیسی چیز کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی ہے ویسے اس کو واپس کرو۔ کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور کہا ہے اس کو بات کو امانت رکھنا، وہ بات کسی کو نہ بتاؤ، کسی کے سامنے اس کا تذکرہ بھی نہ کرو، یہ امانت ہے۔ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن کون ہے؟ جو اپنے وعدوں کی، اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ کسی سے وعدہ کیا اس کو پورا کرو، ورنہ وعدہ کرو ہی نہ۔ دین ان چیزوں پر بہت حساس ہے۔ ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ نماز واجب ہے، ہمیں صرف یہ بتایا گیا کہ روزہ رکھنا واجب ہے، یہ تمام واجبات ہیں۔ ہم وعدوں کی خلاف ورزی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اس کو گناہ شمار کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مومن بنو گی ہی نہیں، اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک امانتوں کی پاسداری نہیں کرتے، جب تک اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتے، جب تک اپنے وعدوں کو مکمل نہیں کرتے، تب تک مومن نہیں کہلاؤ گے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، مومن کون ہے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت اور آخری 2-3 آیت ان کی بھی تفسیر کافی رہتی تھی، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔